یہ والا مزدور اس مزدوری کو لیتا ہے شام کو اور جلتے ہوئے تندور میں پھینک کر اس کو جلا دیتا ہے. گھر لے جانے کی بجائے اپنی مزدوری کو تندور میں ڈال کے جلا دیتے ہیں. آپ کے سید والا میں اس بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے اچھا اونچی عقل والا یا درمیانے درجے کا یا کم درجے کا عقل والا؟ کیا سٹیٹس دیں گے آپ؟ سوال ہے میرا یہ. کم درجے والا ادھر سے جواب آیا ہے، کہتے ہیں بیوقوف اور پاگل ہم اس کو سٹیٹس دیں گے، وہ عقل ہے ہی نہیں اس کے پاس. جواب ٹھیک ہے یہ یا شک ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے جواب. اگر عقل مند ہوتا نا تو اپنے بیوی بچوں کو جو بھوکے بیٹھے ہیں اس کے منتظر ہیں اس کو کھلاتا. اس نے اپنا پسینہ بہایا، سارا دن محنت کی ہے، تندور میں ڈالنے کے لیے جلانے کے لیے تو نہیں محنت کی تھی. یہ پاگل ہے، بیوقوف ہے. ٹھیک ہے بات. میرا دوسرا سوال ہے، ایک بندہ شادی کرتا ہے، 10-12 سال سے اولاد نہیں ہوتی، رب نہیں دیتا اولاد، بڑے علاج کرواتا ہے حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، ہومیوپیتھ سے، عاملوں سے، آخر 15 سال بعد اللہ اسے ایک بیٹا دے دیتا ہے. یہ بندہ اس بیٹے کو کے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ کے اس کو قتل کر دیتا ہے، جو 15 سال بعد بڑی مشکل سے ملے. آپ کے سید والا میں اس بندے کا کیا سٹیٹس ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عقل مند یا پاگل؟ بیوقوف پاگل ہی ہوگا. میرا تیسرا سوال ہے، ایک بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، بیوی بچے اس کے کرائے پر رہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ساری زندگی محنت کر کے کمائی کر کے اچھی سوسائٹی میں ایک بڑا پلاٹ خریدتا ہے، اس پر بڑی کوٹھی تیار کرتا ہے، 2-3 منزلہ، کروڑوں روپے اس پر خرچ کرتا ہے. جب کوٹھی مکمل ہو جاتی ہے، سارا سامان اس میں پورا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لانے سے پہلے اس کی چھت پہ چڑھتا ہے اور الٹا منہ کر کے نیچے چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے مر جاتا ہے. آپ کے نزدیک یہ بندہ عقل مند ہے یا پاگل ہے؟ پاگل ہے. آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دیا یا ویسے جواب دے دیا؟ سوچ سمجھ کے نہیں دیا، آپ پھنس جانا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، چلے ایک سوال اور کا جواب دے دیں. یہ 3 بندے میں نے آپ سے پوچھے ہیں، آپ نے تینوں کے بارے میں کہا پاگل اور بیوقوف ہیں. یہ تینوں ایک درجے کے بیوقوف ہیں یا ان کی بیوقوفی میں کوئی فرق ہے؟ ایک درجے کے. یہ جواب غلط ہے، فرق ہے نہیں. جو مزدوری جلاتا ہے نا، یہ چھوٹا پاگل ہے، چھوٹا بیوقوف ہے، کیونکہ ایک دن کی مزدوری جلائی ہے، کل دوبارہ مزدوری کرے گا، کھلا دے گا اپنے بچوں کو جا کر، ایک دن وہ ہمسایوں سے لے کر کھا لیں گے، ادھار اٹھا لیں گے. اور جس کو 15 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب دوبارہ پتہ نہیں اس کے مقدر میں ہے یا نہیں، ملنا ہے کہ نہیں ملنا، وہ تو رب کو پتہ ہے، رب کے ہاتھ میں. اس کو جو قتل کر رہا ہے یہ اس جتنا بڑا پاگل ہے اس سے بڑا بیوقوف ہے، اس سے بڑا ہے. اس کو تو پتہ نہیں دوبارہ اولاد ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور جو چھلانگ لگا کر گھر بنا کر پورا سامان تیار کر کے خودکشی کر لیتا ہے، وہ ان دونوں سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہے. اس لیے کہ اولاد تو رب دوبارہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ کے اختیار میں ہے. جو 15 سال بعد دے سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے، ممکن ہے دوبارہ دے دے، لیکن کیا جان بھی دوبارہ دے دے گا؟ اس کو خودکشی کے بعد رکھ، جان تو ایک ہی مرتبہ ملتی، یہ تو دوبارہ نہیں ملتی. یہ ان سے بڑا بیوقوف ہے. میرا آخری سوال ہے آپ سے، توجہ کرنا میرے بھائیوں. اللہ اکبر. ایک بندہ
اس کے پاس ان تینوں چیزوں سے زیادہ قیمتی سرمایہ موجود ہے. مال سے بھی زیادہ قیمتی اور اولاد سے بھی زیادہ قیمتی، 15 سال بعد ملنے والی اولاد سے، اور اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ شخص اس رب کے دیے ہوئے سرمایہ کو تینی لگا کے پھونک دیتا ہے یا تندور میں ڈال کے جلا دیتا ہے. یہ کس درجے کا بیوقوف ہے؟ یہ سب سے بڑا پاگل اور سب سے بڑا بیوقوف ہے. ایسے ہی ہے. پریشان ہو گئے بھائی. ایسے ہی ہے. دیانتداری سے بتانا یہ آپ نے دل کی، آپ کے دل کی آواز ہے یا اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو؟ ایسے ہی ہے. دل کی آواز ہے. تو میرے بھائیوں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ جتنے سب ہمارے میرے سامنے بیٹھے ہیں، صرف یہ نہیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، ہم اس سب چوتھی کیٹاگری والے لوگ ہیں. قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، ہم چوتھی کیٹاگری والے ہیں جن کو آپ نے کہا یہ سب سے بڑا پاگل اور سب سے بڑا بیوقوف ہے. ہم سب وہ ہیں. ابھی ثابت کروں گا. میں نے کہا اچھی بات نہیں ہوگی اور بغیر دلیل کے انشاءاللہ بات نہیں کروں گا. اگر کچی بات ہو بغیر دلیل کے ہو آپ نے مجھے پکڑ لینا. ہم سب اس چوتھی کیٹاگری والے لوگ ہیں جن سے بڑا بیوقوف دنیا میں پاگل کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے پہ؟ ہم نے تو کبھی یہ غور ہی نہیں کیا اس پر. ابھی آپ غور کر لیں. میرے بھائیوں، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ ہے اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے بھی زیادہ. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دولت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے. یہ ہمارے پاس دولت ہے. اس کے بغیر بندہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں. میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا چیز ہیں؟ فاروق اعظم، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور میرے محترم بھائیوں سید والا کے رہنے والوں امام الانبیاء کے ساتھ ہیں. پیارے پیغمبر کو کہتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، مال و دولت سے سب سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں سوائے اپنی جان کے. آپ نے فرمایا عمر تو ایمان والا نہیں ہے. عمر تو ایمان والا نہیں ہے. عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا، محبوب اور عزیز سمجھتا ہوں. امام الانبیاء نے کہا آنا یا عمر، عمر اب آیا ہے ایمان. نبی کی محبت یہ اللہ نے ہمیں دیا. یہ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کمیونسٹوں، بدھ متوں، ہندوؤں، سکھوں کے پاس نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ہے. یہ دولت ہمارے پاس ہے. اور میرے بھائیوں، آپ ماشاءاللہ بہت سے آپ میں سے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پیدا کرنے والے کی قسم ہے. یہ نیک عمل صرف نماز نہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تلاوت ہے، نبی مکرم پر درود ہے. جتنی بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، یہ نیک اعمال آسمان کے نیچے رب کی زمین پر ایک مومن کے پاس سب سے بڑی قیمتی دولت اور سرمایہ ہے. کیسے؟ سننا ذرا غور کرنا. یہ سب سے بڑی قیمتی دولت اور سرمایہ اس طرح ہے کہ کل قیامت والے دن ترازو قائم ہونا ہے. میدان معاشر میں اللہ نے ترازو قائم کرنا ہے. پتہ ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتے ہیں ہم قیامت والے دن انصاف والا ترازو قائم کریں گے.
اس ترازو میں اللہ نے میرا اور آپ کا وزن تولنا ہے، میرا اور آپ کا وزن تولنا ہے کہ ہم نے کتنا وزن بنایا تھا اپنے جسم کا، میرے اور آپ کے پیسے تولنے ہوں گے، ہم نے کتنے پیسے کمائے، زمینیں، فیکٹریاں، کارخانے، جائیدادیں یہ توڑنی ہوں گی رب نے، ہماری ڈگریاں یا عہدے توڑنے، کیا توڑنا ہے وہاں پر؟ نیک اعمال توڑنے ہیں، نیک اعمال، نیک اعمال توڑنے کے لیے ترازو قائم ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، میں نے آیتیں سنائی ہیں آپ کو، تو اللہ نے کیا کہا، وہ جنت میں پسندیدہ خوشی والی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، مطلب کہاں ہوگا وہ؟ اور اگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تو کہاں ہوگا؟ سخت گرم آگ میں، وہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ یہ فیصلہ رب کا ہے یا میرا اور آپ کا ہے یا کسی مولوی صاحب کا ہے؟ رب کا فیصلہ ہے، غلط ہو جائے گا؟ ہاں پرانے یہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، کل قیامت والے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ میری اور آپ کی برادری پر نہیں، میری اور آپ کی تعلیم پر نہیں، میری اور آپ کی ڈگریوں پر نہیں، میرے اور آپ کے عہدوں اور منصب پر نہیں، میری اور آپ کی دولت خزانوں دنیا کے ساز و سامان پر نہیں، وہ میری اور آپ کی نیکیوں پر ہونا ہے۔ کس پر ہونا فیصلہ؟ کس کا فیصلہ؟ جنت کا اور جہنم کا، کس بنیاد پر ہونا ہے؟ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے، لمبی حدیث ہے، میں ساری نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، پیارے پیغمبر نے کہا تھا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے محمد کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ، مجھ سے، محمد سے جو میرے ہاتھ میں ہے، سوال کر لو، مانگ لو، میں آپ کو دے دوں گا۔ کل قیامت کے دن میں محمد آپ کے کام، آپ کو بچا نہیں سکتا۔ سید عیسیٰ امام الانبیاء کا سچا سچا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفاظ ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نہیں کہا مع سکتا آپ کے، یہی بات آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو مخاطب کر کے کہی، یا صفیہ عمت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہی اپنے خاندان کو مخاطب کر کے کہا، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کسی کے کام۔ فاطمہ کو کہا، یہ نہ سمجھنا میں خاتم النبی جی رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، تاجدار مدینہ کی بیٹی ہوں، اور اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب ہیں، مجھے بازو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، میں آپ کے کام جنت میں لے جا، وہاں کیا کام آنا ہے؟ وہاں نیک اعمال کام آنے۔ اور میرے بھائیوں، او اللہ کے مطلب تھوڑا سا غور کرنا، توجہ کرنا، یہ نیک اعمال جن کی بنیاد پر میرے اور آپ کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو جنت میں نہیں لے جا سکتے تو میں آپ کو لے جاؤں گا پکڑ کر بازو سے۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی ایسا ہے دنیا میں جو کسی کو بازو پکڑ کے جنت میں لے جائے؟ امام الانبیاء نہیں لے جا سکتے، وہ نبی سے پڑھا، جنت کا ٹھیکیدار کون پیدا ہو گیا دنیا میں؟ کل قیامت والے دن، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے محترم بھائیوں، سید والا کے رہنے والوں، میری یا آپ کی ایک نیکی پاس مارکنگ سے کم رہ جائے، اللہ نہ کرے۔ پاس مارکنگ سے ایک نیکی، آپ کے پاکستان میں پاس مارکنگ کتنی ہوتی؟ 33، 32 نمبر آ گئے، ایک نمبر کم ہے۔ اگر میرے پاس ایک نمبر کم ہے پاس ہونے میں، میں رب سے کہوں یا اللہ ساری دنیا کی دولت وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے ایک نیکی مل جائے، کسی سے لے دے، مجھے دے گا؟ کتنا کا خرچ کرنے سے نہیں ملے گی؟ اچھا، رب اگر میرے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دیں، میں کہوں یا اللہ میری ایک درجن اولاد ہے، میں اپنی ساری اولاد کو اپنی جگہ پر فدیے میں دیتا ہوں، مجھے بچا لے میری جگہ پر میری اولاد کو ڈال دے، ہو جائے گا فیصلہ؟ ایک نیکی مل جائے گی ساری اولاد کو دے کر؟
ساری برادری کو دے کر مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اور میں کہوں یا اللہ یہ پورا سید والا لے لے، ان کی جانیں لے لے، میری ایک جان کو بچا دیا، بچ جاؤں گا۔ تو پھر نیکی کا، ان نیک اعمال کی قیمت کا، وزن کا اندازہ ہوا تھوڑا سا کہ نہیں؟ ساری دنیا کی دولت اللہ کی قسم ہلکی چیز ہے، ایک دن کی مزدوری نہیں، ساری دنیا کی دولت سے ایک نیکی نہیں ملے گی قیامت والے دن مجھے اور آپ کو۔ وہاں میری اور آپ کی جگہ پر اولاد نہیں جائے گی جہنم میں، برادری نہیں جائے گی، ساری دنیا کی جانیں دے کر فدیے میں نہیں چھوٹ سکوں گا، وہاں چھوٹنا ہے تو نیکیوں کی بنیاد پر چھوٹنا۔ یہ جو سرمایہ نیکیوں والا ہے نا ہمارے پاس، آپ دیانتداری سے بتا دیں اس سے قیمتی سرمایہ دنیا میں کون سا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم روزانہ بلا ناغہ ان نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے پھونکتے ہیں، بلا ناغہ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں اللہ کی قسم اپنی نیکیوں کو پھونکتے ہیں، روزانہ پھونکتے ہیں، اپنے کلمے کو، اپنے نبی سے محبت کو، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنی زکاتوں کو، اپنی تلاوتوں کو، اپنی ہر نیکی کو روزانہ تیلی لگا کر پھونکنے میں ہم سب سے آگے مسلمان۔ جو ایک دن کی مزدوری چلا دیتا ہے 2000 روپیہ یا 1500، 2000 ہی ہوتی نا مزدوری، 3000 روپیہ چلا دیتا ہے۔ ہمارا سب کا جواب تھا، ہم دل سے کہتے ہیں، ہمارا دل کی آواز ہے وہ پاگل اور بیوقوف ہے، اور جو نیکیاں جلائے وہ کیا ہو گیا پھر؟ وہ سب سے بڑا بیوقوف اور پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارے قول کے مطابق، اور ہم جلا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے جلا رہے ہیں؟ سنیں میرے بھائیوں، سنیں، توجہ کرنا ذرا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر بندہ بیان کرتا ہے، ہر بندہ بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر مسجد میں سیرت بیان ہوتی ہے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں تو یکم ربیع الاول سے ہر جلسہ سیرت کے نام پر ہوتا ہے، اخیر ہوتی ہے سیرت، تقریریں بھی ہوتی ہیں، درس بھی ہوتے ہیں، خطبے بھی ہوتے ہیں، محفل رات بھی ہوتی ہے، سیمینار بھی ہوتے ہیں، ہر طبقہ اللہ کی قسم سیرت پر بات کرتا ہے۔ یہ کوئی آج یہ کام شروع ہے؟ کب سے شروع ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے اس سے شروع ہے۔ جب سے پاکستان سے پہلے ہندوستان تھا اس وقت بھی یہ سارا کچھ چلتا تھا، مسلمان کرتے تھے کہ نہیں؟ سیرت پر کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، سیرت پر جلسے بھی ہوتے ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم سیرت بیان کر کے 77-78 سالوں میں پاکستان کے اندر کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن گئے؟ سیرت کو سمجھنے والے بن گئے؟ سیرت کو، امام الانبیاء کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہم نے؟ یہ سیرت میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، مشرکین مکہ ہم سے اچھی محمد الرسول اللہ کی سیرت جانتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ جو نبی کے بدترین دشمن تھے وہ نبی کی سیرت بیان کرتے تھے۔ ایک حوالہ صرف دیتا ہوں، تفصیل کا وقت بھی نہیں، ایک حوالہ یاد کر لیں۔ ابو سفیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ گئے تجارت کے لیے، کہاں پر؟ روم۔ کہاں گیا تجارت کے لیے؟ قافلہ لے کر روم گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، آپ نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھ دیے۔ وہ خط ہرقل کو پہنچا جو روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے خط پڑھا لکھا بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، نجومی بھی تھا، تورات انجیل کا اللہ کی قسم زبردست عالم تھا، وہ صرف بادشاہ نہیں تھا۔ اس نے خط پڑھا، اس نے کہا دیکھو میرے ملک کے اندر کہیں کوئی عرب کے علاقے سے آیا ہو، کوئی قافلہ تجارتی آیا ہو تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔
اس کی ایجنسیوں نے ڈھونڈا، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، وہ لے کر اس کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہ جب اس کے سامنے پیش کیا نا ان کو، وہ ہرقل پوچھتا ہے تم میں سے جو تم آئے ہو میرے سامنے، نسب کے اعتبار سے اس بندے کے جو عرب میں نبی ہونے کا دعوے دار ہے، نسب میں تم میں سے سب سے زیادہ اس کا قریبی کون ہے؟ اس بیان کا میں ہوں۔ اس نے کہا آگے آ جا۔ اس نے آگے بٹھا لیا، باقی سب کو پیچھے بٹھا دیا۔ کہا میں نے اس سے سوال کرنے ہیں، آپ اگر یہ جھوٹ بولے تو آپ نے بتا دینا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تفصیل میں نہیں جانے کا وقت، آپ صحیح بخاری میں کتاب و بدر وحی کے اندر شروع میں یہ پڑھ لیں، حدیث بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ اس نے 10 11 12 سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا، سب سے پہلا سوال تھا کیف نسبہ فیکم، ابو سفیان وہ شخص جو عرب کی سرزمین پر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا نسب کیسے ہے؟ تمہارے کیسے نسب والا آدمی ہے؟ اس نے کہا ہوا فینا ذو نسب، اس سے اونچا نسب دنیا میں کسی کا نہیں، سب سے اونچے نسب والا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ دشمن تھا، اللہ کی قسم سارے دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیرت بیان کر رہے کہتے اس جیسا علی النسب آسمان میں نہیں دیکھا، زمین میں نہیں دیکھا، عربوں میں اس سے اونچے نسب والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ سب سے اونچے نسب والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا بڑے سوال کیے، اس نے کہا تمہارا اس کے ساتھ کوئی وعدہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، وہ غداری کرتا ہے یا پورا کرتا ہے؟ اس نے کہا بڑے معاہدے ہوئے، کبھی اس نے غداری نہیں کی، کبھی اس نے وعدہ نہیں توڑا۔ اس نے کہا وہ تمہیں کیا کہتا ہے، دعوت کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا وہ ہمیں کہتا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ وہ ہمیں سچ کی تبلیغ کرتا ہے، نماز کی تبلیغ کرتا ہے، رشتہ داری جوڑنے کی تبلیغ کرتا ہے، وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سیرت بیان کر رہا ہے کون؟ امام الانبیاء کا دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صفحہ پر کھڑے ہوئے مکے والوں کو اکٹھا کیا، آپ نے کہا 40 سال کا عرصہ مکے والوں میں تمہارے اندر رہا ہوں، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات مانو گے؟ کیا جواب تھا سب کا؟ سب کہنے لگے ما جربنا علیک کذبا، اے محمد ہم نے زندگی میں آپ کی زبان سے جھوٹ سنا، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جانتے تھے سیرت محمد رسول اللہ کی نہیں؟ بیان بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اور صرف وہ نہیں، اللہ کی قسم ابھی ایک بھائی بتا رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پہلی نظر پڑی، چہرے کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا، یہ سچا نبی ہے۔ یہودی تھے، وہ یہودیوں کے عالم تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ سچا نبی ہے۔ سیرت بیان کی اس نے کہ نہیں، سب کے سامنے، یہودیوں کے سامنے بھی کی۔ اور میرے بھائیو آج بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تفسیر کا وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سناتا، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا، آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ ٹچ موبائل آپ میں سے ہر بندے کے پاس ہے، آپ اپنے ٹچ موبائل سے گوگل کھولیں، گوگل کا سرچ کھول کر اس پر آپ لکھیں پیغمبر اسلام، پیغمبر دشمنان اسلام کی نظر میں، پیغمبر اسلام دشمنوں کی نظر میں۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اتنی لمبی چوڑی تفصیل کھلے گی، آپ کئی دن اس کا مطالعہ کرو گے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس میں سب کچھ، یہ ہر بندے کے پاس ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، وہ میں سارا سنا نہیں سکتا آپ کو، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، کمیونسٹوں کے، بدھ متوں کے، دنیا کے ہر کافر کے، جو بڑے بڑے کافر جو ان میں سے عقل مند تھے، جو تعصب سے خالی تھے، اللہ کی قسم ان کے سینکڑوں نہیں، ان کے ہزاروں اقوال اس جگہ پر موجود ہیں، ہزاروں اقوال، جن میں نپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہے آپ نے؟ طالب علموں کو پتہ ہے
فرانس کا بہت بڑا فاتح جرنیل، اللہ کی قسم اس کے لفظ ہے، وہ فرانس کا فاتح جرنیل نپولین بوناپارٹ، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سالوں میں وہ انقلاب برپا کر دیا دنیا میں جو ہمارے نبی 15,000 سالوں میں نہیں کر سکے، وہ 1500 سالوں میں کر کے چلا گیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ یہودی ہے بہت بڑا، اس نے پوری دنیا کی تاریخ سے 100 بندوں کے نام اکٹھے کیے جنہوں نے دنیا میں سب سے بڑا مؤثر ترین کردار ادا کیا ہے، ان کی سیرت کا مختصر خاکہ جمع کیا۔ 100 بندے، اس کی کتاب چھپی ہے دنیا میں، اس کا اردو میں کئی ترجمے ہو چکے ہیں، اردو میں انگلش میں تھی، اس کے اردو میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں، عربی میں بھی ترجمے ہو چکے ہیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب، اس نے دنیا کے سب سے مؤثر ترین 100 بندوں میں سے سب سے پہلا نمبر محمد رسول اللہ کو دیا۔ وہ کہتے ہیں ان سے بڑا دنیا میں یہودیوں نے اس پر تنقید کی، تو یہودی ہو کر مسلمانوں کے نبی کو سب سے پہلا نمبر دیا۔ اس نے کہا میں نے زندگی میں 28 سال ریسرچ کی ان 100 لوگوں پر، مجھے محمد جیسا پوری دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان عابد صاحب۔ میرے محترم بھائیو، آپ بڑے بڑے مستشرقین دنیا میں موجود ہیں، ولیم میور، سر ولیم میور، اس نے محمد رسول اللہ کی سیرت پر اللہ کی قسم کتاب لکھی، اس کا نام ہے دا پرافٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اللہ کی نبی کی سیرت پر لکھی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے، آپ کے فیصل آباد شہر سے چھپی ہے اردو میں، اس کا مصنف ایک سکھ ہے، سکھ نے لکھی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، مسلمانوں کی نبی مکرم کی سیرت پر لکھی ہوئی کئی کتابوں سے زیادہ مواد اور کتابیں سکھ نے لکھی۔ دنیا کا ہر انصاف پسند انسان، وہ کسی مذہب کا کفریہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی محمد الرسول اللہ کی سیرت بیان کرنے پر مجبور ہے، کرتا ہے بیان۔ ہندوؤں کی بے شمار آپ کو وہاں مثالیں ملے گی، کتابیں ملے گی، ہندوؤں نے لکھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں، اللہ کی قسم اردو میں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں لکھی ہیں، ہندوؤں نے موجود ہیں، وہاں پر نعتیں لکھی ہیں اردو زبان میں۔ آپ حیران ہو جائیں، شاید مسلمانوں کے پاس بھی ایسی زبردست محمد الرسول اللہ کی نعتیں نہ ہوں جس طرح کی ہندوؤں نے لکھ دی ہیں۔ سیرت محمد الرسول اللہ کی کافر بھی بیان کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، آج کے بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی سنتے سناتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، انہوں نے سیرت کو بیان کیا، یہ کہا محمد سے حسین دنیا میں کسی ماں نے جنا، وہ واللیل کی زلفیں لے کر آیا، وہ والضحیٰ کا چہرہ لے کے آیا، وہ فلاں فلاں کر کے آیا۔ بڑی نبی کی سیرت بیان ہوتی، یہ ساری سیرت اللہ کی قسم، یہ دنیا کے یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، یہ ہندو سارے بیان کرتے، مانتے ہیں، اس سے حسین کوئی نہیں، اس سے زیادہ منصف کوئی نہیں، اس سے زیادہ ہمدرد انسانوں کا کوئی نہیں، اس سے زیادہ انسانیت کے بھلے کا سوچنے والا کوئی نہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس کو مانتے، جو دعوت لے کر آئے اس کو مانتے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ دعوت میں اور آپ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ ہم نے بھی نبی کی سیرت کو صرف سننے سنانے کے لیے کیا ہوا ہے، ماننے کے لیے نہیں۔ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی قسم نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، امام الانبیاء کی سیرت کو بیان بڑی کریں گے، ماننے کے وقت ان کو موت پڑ جائے گی، سام سوکھ جائے گا، نہیں مانیں گے۔ ابھی حوالے دیتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں، نہیں مانتے، جھوٹ ہے، دجل ہے، میں نبی کا عاشق ہوں، مجھے نبی سے محبت ہے، میں نبی کو
بڑے چلا کر رب کو بھی دھوکہ دے لیں گے. نبی کے ساتھ عشق کے محبت کے دعوے کر کے سیرت کی جلسے اور کانفرنسیں کر کے جلوس نکال کر جھنڈیاں لگا کر خوشی منا کر ہم رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی پیدا ہوا رب کو دھوکہ دینے والا؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کی قسم یہودی عیسائی ہندو سکھ سارے مانتے ہیں سیرت کو, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن وہ بھی عمل نہیں کرتے, عمل ہم بھی نہیں کرتے. سنیں بہت بڑی دو تین باتیں بیان کر کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے کہا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, غور سے سنوں گے فائدہ بھی بڑا ہوگا. میرے بھائیوں, اللہ کی نبی نے دعوت دی تھی. سب سے پہلے دعوت کیا دی تھی؟ صفحہ پر جب جمع کیا کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ. ابھی ایک سیکنڈ پہلے سارے مکے والے وہ یک زبان کہہ رہے تھے ما جربنا علیکا کذبا. اے محمد 40 سال کی زندگی میں ہم نے جھوٹ کا ایک لفظ آپ کی زبان سے نہیں سنا. آپ نہیں جھوٹ بول سکتے, آپ سچے ہیں. ابھی جب یہ کہا نا قولوا لا الہ الا اللہ, وہ سکا چچا اٹھا سب سے پہلے, کہنے لگا تبن لگا یا محمد علیہ آدھا جمع تھا. اے محمد تیرے ہاتھ پھوٹ گئے, تم نے ہمیں یہ سبق پڑھانے کے لیے جمع کیا تھا, یہ سیانے کے لیے جمع کیا تھا. چودھری وڈیرے سردار مکے والے سارے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اجعل الآلہۃ, قرآن میں رب نے نقل کیا ہے, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. محمد کہتا ہے داتا بھی ہے, دستگیر بھی ہے, بندہ پرور بھی ہے, غریب نواز بھی ہے, بگڑیاں بنانے والا بھی ہے, ڈوبی ہوئی اتارنے والا بھی ہے, اولادیں دینے والا بھی ہے, بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی ہے, رکوع سجدے آج کی ساری نظروں میں آپ کے دکھاوے کے لائق بھی ہے. ان ھذا لشیء عجاب. ہم سب کو چھوڑ کر ایک کو مان لیں گے تو محبت بڑا جمعہ لے کے آگے. کہنے لگے انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. او مکے والوں, محمد کی بات نہ سنو, یہ تم سے تمہارے باپ دادے کا دین چھڑانا چاہتا ہے, تمہیں بھابھی بنانا چاہتا ہے. اٹھ جاؤ یہاں سے, بھاگ جاؤ سارے, کوئی نہ سنے اس کی بات. کہا یہی کہا قرآن ہے. کہنے لگے چلے جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. تکلیف ہو گئی. ابھی سچ کہہ رہے تھے کہ آپ سے سچا کوئی نہیں, اور اللہ کی قسم آپ سے بڑا ابھی بھی وہ کسی کو جانتے. ابھی بھائی بیان کر رہے تھے کہ مکے والوں نے محمد رسول اللہ کے قتل کا فیصلہ کر لیا, آپ کے قتل کے لیے آ گئے. جو قتل کرنا چاہتے تھے, جانی دشمن تھے, انہوں نے اپنی امانتیں کس کے پاس رکھی ہوئی تھی؟ حضرت علی کو پیچھے کیوں چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کرنے کے لیے؟ امانتیں. جان سے مارنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم نہیں اس کو جانا ہوا ہے. وہ سمجھتے تھے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, محمد رسول اللہ کے پاس رکھی امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. مانتے تھے سیرت کے نہیں, جانتے تھے کہ نہیں. میں اس سے بھی بڑی بات کہہ دیتا ہوں, وہ سچے تھے, ہم جھوٹے ہیں. وہ سچے تھے, ہم جھوٹے ہیں. سکا چچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی نے پرورش پائی جن کے ہاتھوں میں. ابو طالب. اٹھاؤ سیرت کی کتابیں. کہتا تھا دنیا کو, اللہ کی قسم دنیا کو کہتا تھا, میرے محمد کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا میری لاش سے گزر کر جائے گا. جو ہاتھ میرے بھتیجے کو نقصان پہنچانے کے لیے اٹھے گا میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا. اور زبان سے کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِدَارُ مُصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں محمد الرسول اللہ میرا بھتیجا جو دین لے کے آیا ہے, جو پیغام دے رہا ہے, اس سے بہتر اچھا سچا سچا خالص پیغام دنیا میں کسی کے پاس نہیں. سب سے سچا دین میرے بھتیجے محمد کا ہے. لولا الملامت او حدار مصبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. اگر ملامت کا ڈالنا ہوتا یا گالی گلوچ کا ڈالنا ہوتا کہ لوگ کہیں گے مکے کا سردار اپنے چھوٹے بھتیجے کے پیچھے لگ گیا, تو
محمد کی دعوت کو کب سے قبول کر چکا ہوتا. وہ سچا بھی مانتا ہے, قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے, لیکن اس کو کیا چیز روک رہی ہے؟ تانے روک رہے ہیں, گالیاں روک رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے تو دل سے سچا مانے نہیں آج تک. ہم دل سے بھی سچا نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام. ایک مثال دوں گا میں, ایک مثال دیکھ لیں. یہ جو دعوت دی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. اور میرے بھائیوں توجہ سے سننا, ہمیں آج تک مکے والوں نے ایک مرتبہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو سمجھ آ گئی. اللہ کی قسم ہمیں لا الہ الا اللہ کی آج تک سمجھ ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی آج تک سمجھ ہی نہیں ہے. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. یہ الگ موضوع ہے, میں کبھی آپ کو سمجھاؤں گا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انشاءاللہ سمجھاؤں گا کبھی موقع دیا اللہ نے. یہ الگ موضوع ہے. ہم جو مشرکین مکہ نے کہا وہی آج ہم کر رہے ہیں. جو انہوں نے کیا وہی آج ہم. شرک وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار, اور شرک ہم بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون نہیں تیار شرک چھوڑنے کے لیے؟ ساری مسلمان امت. ناراض نہیں ہونا, ساری مسلمان امت. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, شرک سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. شرک صرف قبر پر سجدے کا نام نہیں, شرک صرف کسی قبر پر دیگ بکرا چترا چڑھانے کا نام نہیں, شرک صرف کسی قبر کا مزار کا طواف کرنے کا نام نہیں, اس سے اولاد مانگنے کا نام اکیلا شرک نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, ایک اختیار ہے رب کا. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. وہ اللہ کا اختیار آپ کسی کو دے دیں وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. اللہ کا اختیار کسی کو دے دیں وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. مثال کے طور پر سادہ لفظوں میں بغیر کسی تفصیل میں جائے ہوئے, اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے. اللہ نے ایک چیز کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. میں اس کو کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ حلال ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اللہ نے حرام کی ہوئی ہے یہ چیز. میرے حلال کہنے پر آپ اس کو کیا مان لیتے ہو؟ حلال. میرے حلال کہنے پر آپ نے اس کو کیا مان لیا؟ آپ کو پتا تھا, آپ جانتے تھے کہ اللہ نے حرام کی ہوئی ہے, لیکن میں نے کہا, آپ نے کہا یہ مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہے, یہ مفتی ہے, تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. آپ نے میرے کہنے پر اس حرام کردہ چیز کو کیا مان لیا؟ اللہ کی قسم آپ نے شرک کر ڈالا. شرک ہو گیا. آپ نے مجھے رب بنا دیا, معبود بنا دیا. آپ نے اللہ کی بجائے میری عبادت کر ڈالی. قسم اللہ کی یہ میری عبادت ہو گئی. آپ کہیں گے کہاں, کیسے؟ سنیں میرے بھائیوں, 32 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی. 32 نمبر آیت سورہ توبہ کی. اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اور قرآن پڑھنے والوں, سید والے کے رہنے والوں, محمد رسول اللہ کی سیرت پر 26ویں کانفرنس میں شرکت کرنے والوں, ساری زندگی نبی کی سیرتوں کے جلسے سنانے والوں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا کیا بنا لیا؟ رب. کون کہتا ہے رب بنا لیا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں, انہوں نے رب بنا لیا. عدی بن حاتم عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے. ترمذی شریف میں حدیث ہے, کہنے لگے اللہ کے نبی انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا. تو قرآن میں کیسے آگے اللہ کہتے ہیں رب بنا لیا؟ میں بھی تو عیسائی لے کے آیا ہوں, انہوں نے رب تو نہیں بنایا تھا اپنے مولویوں درویشوں کو. کوئی یہودی عیسائی دنیا میں اپنے مولویوں درویشوں کو رب کہتا؟ اللہ کی قسم نہیں کہتا, آج بھی نہیں کہتا کوئی, لیکن اللہ کہتے ہیں رب بنا لیا. نہیں سمجھ آئی بات. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت سن کر پیارے پیغمبر نے سمجھائی. کن الفاظ میں؟ یہ رسول اللہ کے لفظ ہے میرے بھائیوں, غور کرنا. پیارے پیغمبر نے کہا عدی, جو چیز ان کے مولوی اور درویش ان کے لیے حلال کر دیتے تھے, اللہ نے حرام کی ہوتی تھی, کیا اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ کیا جس کو اللہ نے حرام کیا ہوتا تھا یہ مولوی حلال کہہ دیتے تھے, اس کو حلال نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسا تو تھا. اور میرے محترم بھائیوں, سید والا کے رہنے والوں, امام الانبیاء نے کہا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, اسی کا نام ہے ان کی عبادت کرنا. یہ اختیار حلال و حرام کا رب کا ہے. یہ حلال و حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی
نہیں دیا. اللہ کی قسم ہے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں دیا. یہ رب کا اختیار ہے. رب جو نہ ہو وہ حلال و حرام کا اختیار. پتہ ہے آپ کو ایک مرتبہ ہمارے نبی نے قسم اٹھا لیا کہ آج کے بعد شہد نہیں کھانا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے قرآن اتارا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حلال کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ کون ہوتے ہو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ نے آپ پر فرض کر توڑو قسم کفارہ دو اس قسم کا. نہیں اختیار ہے آپ کا. یہ اختیار الہ کا معبود کا رب کا اختیار ہے آپ کا نہیں. محمد الرسول اللہ کا اختیار نہیں تھا. وہ اختیار یہودیوں عیسیٰ نے اپنے مولویوں کو دیا. اللہ نے کہا انہوں نے رب بنا لیا. امام الانبیاء نے کہا یہی ان کی عبادت ہے. اور جو کام یہودیوں عیسائیوں نے کیا تھا وہ آج ہم سب نے کیا. ایک مثال دیتا ہوں صرف. مثالیں اگر میں دینے لگ جاؤں ساری رات گزر جائے گی. اللہ کی قسم جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا, مجھے معاشرے کی ایک ایک شرک والی مثال یاد ہے. میں دے سکتا ہوں, صرف ایک دوں گا. ہم سب جانتے ہیں بیٹا آپ کھڑے ہو, سود حلال ہے یا حرام ہے؟ اس بچے کو میں نے نہیں پڑھایا, اس نے سب کے سامنے کہا سود حرام ہے. یہ بچے بھی جانتے ہیں. شاباش. اس سے چھوٹے بچے سے پوچھو گے وہ بھی کہے گا سود حرام ہے. سود اللہ نے حرام کیا قرآن میں. اور آج میرے محترم بھائیوں, آج اللہ کی قسم مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ نبی کی سیرت 78 سالوں سے سنانے والوں نے آج سود کو حلال کر لیا. اللہ نے حرام کیا تھا, ہم نے کیا کر لیا؟ ہم نے کیا کر لیا؟ کن کے کہنے پر؟ مولویوں کے کہنے پر, مفتیوں کے کہنے پر حلال کر لیا ہم نے. آپ کہیں گے کیسے حلال کر لیا؟ سنیں, توجہ کرنا میرے بھائیوں, توجہ کرنا. بڑی اہم مثال ہے. سمجھ آ رہی میری بات کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. میں مثال دینے لگا ہوں. ہم نے سود حلال کر لیا. کیسے کیا؟ آپ کے پاکستان میں اسلامی بینک کھلے. سنے آپ نے اسلامی بینکوں کا نام سنا ہے؟ ربا فری بینک, اسلامی بینک, یہ جناب میزان بینک ہے, یہ فلاں بینک ہے, یہ فلاں بینک, یہ اسلامی بینک ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا لا ہے. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا لا ہے. جس نے بھی اسلامی بینک کھولنا ہے وہ اسلامی بینک میں ایک مفتی بٹھائے گا. کیا کرے گا؟ جس طرح بینک کے ملازمین میں ایک مینیجر ہوتا ہے, اسی طرح ایک مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے. اس مفتی کی سیٹ کا عہدے کا نام ہے شریعہ ایڈوائزر. شریعہ ایڈوائزر کے نام سے کرسی لگی ہے ہر اسلامی بینک میں, اور وہاں پر ایک مفتی صاحب کو بٹھا دیا گیا ہے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, ہر اسلامی بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں شریعہ ایڈوائزر کے نام سے. اس کے بغیر بینک شریعہ یہ اسلامی بینک بن سکتا نہ, چل سکتا ہے نہ بن سکتا ہے. مفتی کے بغیر مفتی کو بیٹھ گئے. مفتی کی تنخواہ ہے 3 لاکھ روپیہ. مفتی کی تنخواہ کتنی ہے؟ مسجد میں آپ کتنی دیتے ہیں؟ جزاک اللہ. آپ کہتے ہیں جزاک اللہ مولوی صاحب, پیٹ آپ کو نہیں لگا ہوا, بچے آپ کے نہیں ہیں, یہ سارا کچھ ہمیں لگا ہوا ہے, آپ بس جزاک اللہ. نہ آپ انسان ہیں, نہ آپ کا پیٹ ہے, نہ آپ کے بچے ہیں, نہ آپ کی ضرورتیں ہیں, یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہے. 3 لاکھ مولوی کی تنخواہ ہو مفتی کی, اور پھر وہ 3 لاکھ تنخواہ کو چھوڑنے کے لیے صحیح فتویٰ دے گا؟ اللہ کی قسم ان مفتیوں نے سود کو حلال کر دیا, اور ہم سب نے اس سود کو حلال مان کر ان اسلامی بینکوں سے ہم نے لین دین شروع کر لیا. ہم کہتے ہیں یہ ربا فری بینک ہے, سود سے پاک ہے, اسلامی بینک ہے, لہذا ان سے کاروبار کرو, یہ ٹھیک ہے. تو ہم نے سود کو حلال مان لیا کہ نہیں؟ کیسے؟ سنیں, میں 2 مثالیں چھوٹی چھوٹی دوں گا. یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو, بڑی خطرناک ہے. اللہ کی قسم یہ گند بڑھتا جا رہا ہے دن بدن. پورا معاشرہ اس وقت کس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. ہر بندہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا
انجام اس کا کیا ہے آپ اندازہ لگانا تھوڑا سا. اور ہم نبی کی سیرت کو کیا کرتے ہیں ذرا اس مثال سے سمجھنا کہاں کھڑے ہیں. سوچنا میرے بھائی، یہ جو غیر اسلامی بینک ہے یہ اسلامی بینک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کیا ہو گئے غیر اسلامی. جو پاکستان جب سے بنا اس وقت سے چل رہے ہیں، اسلامی کا مطلب ہے وہ غیر اسلامی. اچھا جو غیر اسلامی بینک ہے وہ آپ کو 0 میٹر گاڑیاں دیتے، جو لینا چاہے تاجر دیتے ہیں. آپ کو گھر بنانے کے لیے قرضے دیتے ہیں، ہاؤس فنانسنگ کے لیے دیتے کہ نہیں دیتے ہیں. یہ اسلامی بینک میں 0 میٹر گاڑیاں بھی آپ کو دیتے ہیں، ہاؤس فنانسنگ کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں. ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ 0 میٹر گاڑی وہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں. وہ بھی ہاؤس فنانسنگ کے لیے پیسے دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہم سے قرضہ لے لو، گھر بناؤ، گاڑی لو، 0 میٹر قسطوں میں ہمیں پیسے جمع کروا دینا، یہ بھی کہتے ہیں. وہ جو اس اصطلاح کے مطابق غیر اسلامی بینک ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم قسطیں لیتے ہیں منافع کے ساتھ. اس منافع کا نام انہوں نے رکھا ہے انٹرسٹ. اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ہم یہ گاڑی آپ کو 10 لاکھ کی ہے تو ہم 12 لاکھ واپس لیں گے قسطوں میں. یہ 2 لاکھ کیا ہے؟ انٹرسٹ ہے. یہ جو اسلامی بینک ہے نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ بھی 10 لاکھ کا 12 لاکھ واپس لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم رینٹ لیتے ہیں. ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم کیا لیتے ہیں؟ رینٹ. کیا سمجھے؟ نام چینج کر دیا. اور کسی چیز کا نام چینج کرنے سے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کا حکم بدل سکتا ہے. یہ ادھر حقیقت بھی بدل گئی، حکم بھی بدل گیا. نام چینج کرنے سے مفتی نے چینج کیا، ہم نے مان لیا. اگر میں گائے کے بچے کو کہوں، گائے کے بچے کو نہ یہ خنزیر کو کہوں یہ گائے کا بچہ ہے، تو میرے کہنے سے وہ گائے کا بچہ بن جائے گا، حقیقت بن جائے گی، حلال بھی ہو جائے گا. کیوں؟ مفتی صاحب نے کہہ دیا یہ گائے کا بچہ ہے. یار گائے کے بچے میں اس میں کیا فرق ہے؟ خنزیر میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کیوں نہیں مانو گے اسے؟ اگر یہ نہیں مانتے تو وہ کیوں مانا پھر؟ اور وہ کہتے ہیں ہم رینٹ لیتے ہیں. ایک مہینہ فیصل آباد میں میرے پاس آیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کے ساتھ آپ کے سامنے کھول دی ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے، میں بینک میں نہیں ملازمت کرتا، بینکوں والے مجھے دعوت بھی دیتے ہیں، ہم کو پتہ ہے بڑا ماہر ہے، اچھے نمبروں میں پاس ہوا ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں. کہتا ہے مجھے فلاں اسلامی بینک نے دعوت دی ہے تو کیا میں اس میں جاب کرنا؟ میرے پاس اس نے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا بھیا نہ کرنا، یہ سب فراڈ ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. کوئی اسلامی بینک یہ اللہ کی قسم الگ موضوع ہے. بینک ہو اور ربا فری ہو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے دنیا میں ممکن ہی نہیں. بینک بھی ہو، ربا فری ہو، اسلامی ہو، سوال پیدا نہیں ہو سکتا. یہ الگ موضوع ہے، یہ بھی میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں. لیکن میں نے اس کو کہا نہ کرنا، یہ سب فراڈ ہے، دجل ہے، جھوٹ ہے. اس کو بات میری سمجھ آ گئی. اس نے ان کو جواب دے دیا کہ میں نے کام نہیں کرنا. انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنا؟ کہتا ہے تم سودی کاروبار کرتے ہو. کہتا تمہیں کس نے کہا سودی؟ کہتا ہے مجھے فلاں مفتی صاحب نے کہا. اس نے کہا آپ ہمیں اس سے بات کروائیں، اس سے ملوائیں. اس نے مجھے فون کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی جان ان کو ضرور لے کے آئے، میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ لے آئے ان کو، خوش آمدید. وہ ان کو لے آیا، اس کے ساتھ میری بات ہوئی. میں نے کہا یہ جو آپ رینٹ لیتے ہو نا، رینٹ جس کا آپ نے نام رکھا ہے، یہ آپ نے سود کا نام چینج کیا ہے اور اس کو رینٹ بنا دیا. یہ رینٹ نہیں ہے، یہ سود ہے. چھوٹتے ہی نا اس نے مجھ سے سوال کر دیا اس پر. کہتا ہے یہ جو رینٹے کار ہے، رینٹے موٹر سائیکل ہے، رینٹے مکان ہے، رینٹے دکان ہے، کیا یہ سودی کاروبار ہے؟ یہ سودی کاروبار ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی جان یہ سودی کاروبار نہیں ہے. میں نے نہیں کہا یہ سودی کاروبار ہے. کہتا جب یہ کاروبار سودی نہیں تو ہم بھی تو رینٹ لیتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ وہ جو رینٹے کار، رینٹے موٹر سائیکل، رینٹے مکان دکان سود نہیں، تو ہم رینٹ لیں تو سود ہو گیا. آپ کیسے سود کہہ رہے ہیں ہمیں؟ میں نے کہا آپ رینٹ نہیں لے رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے میں سود، آپ سود لے رہے ہو. کہتا بینک ہم چلا رہے ہیں یا آپ چلا رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ چلا رہے ہیں.
کہتا پھر ہم تو کہتے ہیں یہ رینٹ ہے، یہ ہے نہیں. میں نے کہا میں کہتا ہوں یہ سود ہے، یہ رینٹ ہے. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا سن، اللہ کی قسم یہ سمجھنے والی بات ہے آپ سب کے لیے. میں نے کہا سن بھائی، جو رینٹ موٹر سائیکل والا ہے، رینٹ کار والا ہے، میں اس سے جو جتنی کاریں، جتنے موٹر سائیکل اس کی دکان پر کھڑے ہیں، جس پر ہاتھ رکھوں مجھے رینٹ پر دیتا ہے کہ نہیں؟ ایک دن کے لیے مل جائے گی رینٹ پر؟ ایک دن کے لیے ملتی ہے کہ نہیں؟ کار مل جاتی ہے. 2 دن کے لیے موٹر سائیکل بھی مل جاتی ہے. میں نے کہا آپ مجھے بینک سے، اسلامی بینک سے 1 مہینے کے لیے 0 میٹر گاڑی رینٹ پر لے دیں، رینٹ میرا سے ساتھ طے کر لیں تو میں رینٹ دیتا ہوں. اللہ کی قسم ہے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کا اوپر والا سانس اوپر، نیچے والا نیچے. کہتا یہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ. میں نے کہا 6 مہینے کے لیے دے دیں. کہتا 6 مہینے کے لیے بھی نہیں ملے گی. میں نے کہا سال کے لیے رینٹ پر 0 میٹر گاڑی مجھے دے، رینٹ میرے سے طے کریں. کہتا سال کے لیے بھی نہیں ملے گی. کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ یہ رینٹ ہے؟ ان درندوں نے، ان بھیڑیوں نے، ان اللہ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، ان دنیا کے تقوں کے پجاریوں نے اللہ کی قسم وہ کام کیا جو یہودیوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں نے جو ہیلا کیا تھا، وہ ہیلا ان درندوں نے کر ڈالا. انہوں نے بھی کہا تھا ہم نے تو ہفتے والے دن پکڑی نہیں، ہم نے تو اتوار والے دن پکڑی. انہوں نے بھی کہا ہم نے تو رینٹ لیا، ہم نے تو انٹرسٹ لیا ہی نہیں. اگر رینٹ لیا ہے تو رینٹ جس طرح رینٹ والا لینے والا ہر چیز کو لے سکتا ہے اپنی مرضی پر، تم بھی تو وہ نہیں دیتے. اگر یہ رینٹ کا کاروبار کرتے ہوں تو دیتے کہ نہ دیتے؟ یہ رینٹ کا کاروبار ہی کرتے ہیں. درندوں نے نام رکھا ہے رینٹ اس کا سود کا. حقیقت رینٹ نہیں ہے، سود ہے. میرے پاس ایک کراچی کا تاجر آیا جمعے والے دن فیصل آباد میں، فیصل آباد کے تاجر کے ساتھ. یہ بڑا اہم مسئلہ ایسا ہے، میں نے تھوڑا سا کھولا ہے آپ کے سامنے. اس نے کچھ سوالات کیے، بیچ میں نا میں نے اس کو جواب دیے، بیچ میں اسلامی بینکوں کا نام آ گیا. میرے بھائیوں، میں نے کہا یہ اسلامی بینکیں سودی کاروبار کرتی ہیں، یہ حلال کاروبار نہیں ہے، ان کا اسلامی نہیں ہے. یہ کہتا مفتی صاحب آپ نے ان سے کاروبار کیا ہے؟ اہل حدیث تھا وہ تاجر. کہتا آپ نے ان سے کاروبار کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا. کہتا میں نے کیا ہے اور یہ سود نہیں لیتے. میں نے ان سے کاروبار کیا اور یہ سود نہیں لیتے. میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے ذرا جس بینک سے کاروبار کیا، جو کاروبار کیا ہے بتانا پسند کریں گے؟ کہتا ہاں بتاتا ہوں. اس نے مجھے بتایا، جو لفظ اس کے ہے نا وہ میں آپ کو سنانے لگا. اس نے کہا میں فیکٹری کا مالک ہوں، فیکٹری ہے میری ذاتی، اور میرے پاس فیکٹری چلانے کے لیے، فیکٹری میں خام مال ڈالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ نہیں تھا. میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے رابطہ کیا. کچھ بینک اسلامی ہیں جو غیر اسلامی تھے نا، انہوں نے اسلامی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں کیونکہ ان کو بھی خطرہ پڑ گیا کہ کہیں جو نیک لوگ ہیں وہ سارے ہم سے نکال کر پیسے ادھر نہ لے جائیں. انہوں نے کہا اب بھی اسلامی کاروبار کرتے ہیں، یہ کرتے تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلامی کھڑکیاں کھولتی ان درندوں نے. کہتا میں نے الفلاح بینک کی اسلامی کھڑکی سے کاروبار کیا تو انہوں نے 1 روپیہ بھی مجھ سے سود نہیں لیا. میں نے کیا کاروبار کیا؟ سنیں میرے بھائی. کہتا ہے میں نے معاہدہ کیا وہاں کے مفتی صاحب سے، جو وہاں مفتی بیٹھا ہے، شریعہ ایڈوائزر. اس نے کہا یہ بالکل حلال کاروبار ہے، اسلام کے مطابق کا سودی کاروبار نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ کرو. کہتا میں نے ان سے معاہدہ کر لیا کہ اتنے لاکھ کا خام مال آپ میری فیکٹری میں ڈال دو گے اور میں 3 سالوں کے اندر یہ پیسے منافع کے ساتھ آپ کو کیا کروں گا؟ واپس کروں گا. اور ہر مہینے کی قسط بھی طے ہو گئی. 3 سالوں میں وہ سارے پیسے اس مقررہ قسط کے ساتھ منافع کے ساتھ ان کو واپس کرنے. کہتا انہوں نے پیسے ڈال دیے، دستخط ہو گئے، اسٹامپ پر انگوٹھے لگ گئے، گواہ سارا کچھ ہو گیا. میں نے کاروبار شروع کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سارے کا سارا کاروبار بیٹھ گیا، نقصان میں چلا گیا، ڈوب گیا ہر شے. وہ نفع کیا میں تھا، وہ اثر پیسے بھی کیا ہو گئے، ختم ہو گئے. اب کہتا ہے یہ اسلامی جو اس کی سوچ تھی نا،
کہتے ہیں ان بینک والوں نے نہ مجھ پر پریشر ڈالا، نہ دباؤ ڈالا، نہ مجھے پریشان کیا. انہوں نے 3 سالوں میں جب قسطیں طے تھی نا، منافع ہوتا تو منافع کے ساتھ لینے تھے، انہوں نے بغیر منافع کے اتنے قسطوں میں مجھ سے اتنے ہی پیسے لیے جتنے کا انہوں نے خام مال ڈالا تھا. 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں کیا، 1 روپیہ بھی زیادہ. کہتا یہ اسلامی کاروبار نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بھائی جان، یہ تو اسلامی کاروبار نہیں، یہ تو خالص سودی کاروبار ہے جو آپ نے ان کے ساتھ کیا. کہتا کیسے؟ میں نے کہا اسلامی کاروبار کی شکل یہ ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں اسلام میں. کیا کہتے ہیں؟ مزاربت. مزاربت کا مطلب ہوتا ہے پیسے میرے اور محنت آپ کر رہے ہیں، میں اور آپ دونوں ہم طے کر لیتے ہیں کہ جو منافع آئے گا وہ 50-50 یا اس ریشو پر ہم دونوں آپس میں کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے. جس ریشو پر میں اور آپ متفق ہو جائیں وہ ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے جب منافع آ گیا تو ہم نے اس ریشو پر تقسیم کر لیا. اور یہ کاروبار ہے، کاروبار میں نفع بھی ہوتے ہیں اور کاروباروں میں نقصان بھی ہوتے ہیں. اگر نقصان ہو گیا تو اسلام کہتا ہے پیسے والے کے پیسے ڈوب گئے اور محنت والے کی، میرے پیسے گئے اور آپ کی محنت گئی. یہ ہے اسلامی کاروبار. میں نے کہا بینک کے پیسے تھے، تیری محنت کی، تو نے محنت کی، تیری محنت بھی گئی اور تو نے سارے پیسے بھی واپس کیے، 1 روپیہ بھی انہوں نے تجھے چھوڑا نہیں. تو یہ اسلامی کاروبار کیسے ہو گیا؟ انہوں نے تو سارے پیسے لے لیے. اب 2 صورتیں ہیں، یا انہوں نے آپ کو قرض دیا تھا، قرض دیا تھا تو کاروبار نہیں کیا تھا، تو قرض انہوں نے اگر وہ منافع آتا تو منافع کے ساتھ لینا تھا، انہوں نے ویسے پورا قرض کیا کر لیا، لے لیا. اگر انہوں نے کاروبار کیا تھا تو کاروبار میں تو 1 پیسہ بھی نہیں بچتا تھا ان کا، پیسے تو سارے ان کے جانے تھے، محنت آپ کی جانی تھی. پھر اس کی آنکھیں کھلی. میں نے صرف یہ مثال اس لیے دی ہے میرے بھائیوں، ہمیں نہیں پتا. اللہ کی قسم ہم سیرتیں سنتے ہیں نبی کی، کبھی سیرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سیرت کو دل سے لگانے کا ہم نے سوچا بھی نہیں. سیرت کو سن کر ایک کام سے سن کر دوسرے سے نکال کر پھینک کر گھر چلے جاتے ہیں، تاثر بھی نہیں ہوتے. نبی کی سیرت صرف کتابوں کی حد تک، مسیح کی حد تک ہوتی ہے. مسیح کے بعد نبی کی سیرت کا نام و نشان ہے. ہماری منڈیوں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری شادیوں کی، ہماری غمیوں کے موقعوں میں کہیں نبی کی سیرت کا پرتو نظر آتا ہے؟ مجھے دکھائے مسلمانوں میں کہاں نظر آتا ہے؟ یہ رشوت، یہ کرپشن، یہ لوٹ مار، یہ ملاوٹ، یہ جھوٹی قسمیں، یہ فراڈ، یہ چوری، یہ نبی کی سیرت ہے. اور کون کر رہا ہے؟ سارے مسلمان کر رہے ہیں. دیانتداری سے بتانا، دیانتداری سے اللہ کو گواہ بنا کے بتانا. اللہ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے پاکستان میں آپ کا کوئی جائز کام بھی بغیر رشوت کے ہو جاتا ہے؟ ہاں، پاکستان میں آپ کو کوئی چیز خالص، آپ کی گھر کی ضروریات کی چیز خالص بغیر ملاوٹ کے ہر شے آسانی سے مل جاتی، کوئی ملتی ہے بغیر ملاوٹ کے؟ خالص دودھ مل جاتا ہے آپ کو، خالص دیسی گھی مل سکتا ہے، چائے کی پتی خالص مل جاتی، مرچیں ہلدی خالص مل جاتی. وہ یار ہلدی کیا یہ سونا ہے کوئی؟ یار اتنی گھٹیا چیزوں میں ملاوٹ. اور کرنے والے کون؟ نبی کی سیرت کے جلسے، سیرت سننے والے، سیرت سنانے والے. بات چھپے دیتے، سیرت سنتے سناتے ہوئے نہ گالیاں چھوڑی، نہ اپنی شکل بدلی، نہ اپنا کردار بدلا، نہ اپنا اخلاق بدلا. سب کچھ سیرت کا اوپر تیار کر دو، وہ پیچھے گرتا چلا گیا. یہ نہیں کردار آج ہمارا. ہم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، سیرت وہ بھی بیان کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. مانتے پیارے پیغمبر کے پیغام کو، وہ بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں. وہ نبی کے دشمن ہو گئے، ہم نبی کے عاشق بن گئے. دنیا میں عجیب تماشا بنایا ہوا ہے ہم نے. پھر غور کریں، ایک اور مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں. امام الانبیاء کا فرمان ہے، ختم کرنے لگا ہوں بات اپنی، توجہ سے سننا ہے. امام الانبیاء کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر نے کہا، بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے. کیا فوت ہو گئی؟ کیا فوت ہو گئی؟ عصر کی نماز کس کو کہتے ہیں؟
دیگر کی نماز مغرب سے پہلے، زور کے پیشی کے بعد والی نماز۔ اللہ نے اس نماز کی حفاظت کا خصوصی قرآن میں حکم دیا ہے۔ عصر کی نماز وسطیٰ اس کو کہا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کی عمل برباد ہو گئے۔ ناراض نہیں ہونا کسی بھائی نے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، جھڑیاں لگانے والے، جھنڈے لگانے والے، جلوسوں میں سب سے آگے بڑھ کر رقص کرنے والے، ڈھول کی تھاپ پر کتنے لوگ ہیں، صدقے باری قربان کے نعرے لگانے والے۔ ان کی عصر کی نماز کیا پانچوں کی پانچوں نمازیں روزانہ فوت ہوتی ہیں۔ کتنے ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں بتاؤ نا یار، اگر میں کہوں 70% کی لوگ وہ ہیں جو جن کی پانچوں نمازیں روزانہ فوت ہوتی ہیں، اللہ کی قسم یہ مبالغہ نہیں ہوگا میری بات کا، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ جس کی ایک نماز فوت ہو جائے، سرور کونین خاتم النبیین تاجدار مدینہ کہیں کہ اس کے عمل باطل ہو گئے، میری پانچوں نمازیں فوت ہو گئی تو میرا کلمہ، میری حب رسول، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا عمرہ، میری قربانی، میرا صدقہ، میری خیرات وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ ہاں وہ باطل نہیں جائے گی؟ ہم نماز چھوڑ کر اپنے عمل کو پھونک رہے ہیں کہ نہیں پھونک رہے ہیں؟ تو پاگل کون ہے؟ وہ جو 2000 روپیہ جلاتا ہے تندور میں پھینک کے، وہ پاگل ہے، اور ہم سارے عقل مند بیٹھے ہوئے وہ بڑا پاگل ہے یا ہم بڑے پاگل ہیں؟ وہ تو یار چند ٹکوں کا مال ضائع کر رہا ہے، ہم اللہ کی قسم وہ ضائع کر رہے ہیں جس کے برابر ساری دنیا کی قیمت نہیں ہو سکتی، اور ہم عقل مند ہیں۔ جس نبی کا میں اور آپ نے کلمہ پڑھے، سید والا کے رہنے والوں، مسلمانوں، محمدیوں، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، اس نبی کو اللہ نے نمازیں دینے کے لیے نہ مکہ منتخب کیا نہ مدینہ، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا لیا۔ سدرۃ المنتہا پر بلا کر نبی کو 5 نمازیں دے کر بھیجا۔ مکے میں قدم رکھنے سے لے کر سید والا کے رہنے والوں، مکے میں قدم رکھنے سے لے کر خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء، اللہ کی قسم ان کی زندگی کی ایک نماز بھی نہیں فوت ہوئی، ایک نماز نہیں چھوٹی پوری زندگی میں، ایک نماز۔ کتنی نمازیں؟ ایک نماز نہیں چھوٹی۔ جنگ احزاب کے موقع پر قضا ہو گئی ہیں، آپ نے مغرب کے بعد ان کی قضائی دی ہے، اللہ کی قسم چھوڑی ہی ایک نماز۔ جو بھائی کا لال مجھے بتا دے کہ محمد رسول اللہ جب نمازیں لے کر آئے 5، آخری دم تک آپ کی ایک نماز رہ گئی تھی فلاں نماز، اللہ کی قسم منہ مانگا انعام دوں گا اسے۔ کوئی معنی نہیں جناب وہ ثابت کر سکے کہ ایک نماز اللہ کے نبی کی رہی۔ اور میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، صرف نماز نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی کوئی نہیں رہی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، تھوڑا سا غور کر لینا، صحیح بخاری میں حدیث ہے میرے بھائیوں، ہماری ماں عائشہ کہتی ہیں شدید تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شدید بیمار ہیں، شدید تکلیف ہے، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ صحیح بخاری میں کتاب الاذان میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوش آیا نا کچھ دیر بعد، سب سے پہلے جو لفظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، سید والا کے رہنے والوں، وہ یہ تھے اصل ناسو کیا جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ ہماری ماں نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے پانی منگوایا، ٹب لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے غسل کیا، غسل کر کے کھڑے ہوئے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے، کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھا اصل ناسو کیا جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی ہم ینتظرون کا، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار ہو رہا ہے آپ کا۔ دوبارہ پانی منگوایا، اللہ کی قسم بخاری کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، میرا کوئی لفظ نہیں، دوبارہ پانی منگوایا، پھر غسل کیا، کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ بے ہوشی طاری ہوئی، پھر گر پڑے۔ دیانتداری سے بتانا، انسان معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب زیادہ تکلیف ہو جائے، برداشت نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی، اور اس تکلیف میں آپ کو فکر ہسپتال کی، ڈاکٹر کی، ایمرجنسی کی نہیں تھی، کس کی فکر تھی؟ باجماعت نماز کی، نماز کی نہیں، کس کی؟ باجماعت۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا، اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الاذان، تیسری مرتبہ جب ہوش آیا،
تو عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ میری تکلیف کی شدت میں اب کمی ہے، تکلیف کی شدت اب کم ہے، پہلے اتنی نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، ایک کندھے کو حضرت عباس دوسرے کندھے کو حضرت علی نے سہارا دیا، امام الانبیاء کے دونوں کندھوں کو سہارا دے کر آپ کو لے جایا جا رہا ہے کہاں؟ مسجد میں۔ قسم ہے اللہ کی، خاتم النبی جن کے دونوں قدم مبارک زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور زمین پر لہنیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اتنی سخت نہیں تھی نعت کے وحی کا جس میں اثر میں آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے، دو بندوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر با جماعت نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ وہ ایک نماز نہ چھوڑیں، میں نبی کا عاشق، میں نبی کی سیرت سننے سنانے والا، ساری زندگی نبی پر باری قربان کے جھوٹے نعرے بجانے والا، میری روزانہ نمازیں چھوٹے اور میرے کان پر جو تک رہیں گے میں ٹس سے بس رہا ہوں، میرا نبی سے تعلق کیا ہے؟ جس بندے کی نماز فوت ہو گئی عصر کی، اس کے تو سارے عمل برباد، تو جس کی پانچوں نمازیں فوت ہو گئی اس کی سارے باہر۔ ہاں تو اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ نمازیں چھوڑ کر اپنے عملوں کو پھونکتے ہیں؟ بتائیں دیانتداری سے۔ بیوقوف پاگل وہ ہے جو مزدوری چلاتا ہے، ہم تو عقل مند ہیں، پڑھے لکھے، ہم سے بڑا عقل مند دنیا نے دیکھا ہی کوئی، پیدا نہیں ہوا دنیا میں، کسی ماں نے جڑا ہی نہیں، اور کام وہ کر رہے ہیں اللہ کی قسم، وہ سرمایہ ضائع کر رہے ہیں جس سرمایہ کی دنیا میں قیمت ہی نہیں، اور عقل مند آدمی، اور نبی کے عاشق بھی اب نبی کی سیرت کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں میں لکھ دو بس، چارٹوں میں سجا دو بس، جلسہ کر کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو بس۔ آخری بات سنیں میرے بھائیوں، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے دھکے دے کر نکالا گیا، آپ نکلنا ہجرت کرنا نہیں چاہتے تھے، دھکے دے کر نکال دیا گیا، مکے مدینے آ گیا، مشرکین مکہ نے، ظالموں نے مدینے آنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور میرے بھائیوں آخری بات کر رہا ہوں، غور سے سننا، میں اور آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ہمارا نبی سے تعلق کیا ہے؟ ہم نے سیرت کو کیا تماشا بنا رکھا ہے اپنے معاشروں میں، ملکوں میں؟ نبی آئے، ظالموں نے پیچھا نہیں چھوڑا، رب نے آیت نازل کر دی، 39 نمبر آیت ہے سورہ حج کی، اللہ نے کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ جن لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا، ان کے گھر بار بھی چھین لیے گئے، ان کو پھر بھی چین سے نہیں جینے دیا گیا، اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، ہاتھ اٹھانے کی، مکے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، طواف کرو، تلاوت کرو، تبلیغ کرو، لیکن کسی کے خلاف ہاتھ ظلم برداشت کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ قسم ہے اللہ کی 13 سال نہیں اٹھایا ہاتھ، اب اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے اس آیت کے اترنے کے بعد ساری مدنی زندگی جہاد و قتال کے میدانوں میں گزار دی۔ 10 سالہ کی 10 سالہ مدنی زندگی اس کے بعد کہاں گزری؟ خطرات انگیز کرتے ہوئے، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، خور ٹوٹا اس پر، آپ کا ربائی دانت نیچے والا ٹوٹ گیا، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا، کندھے پر چوٹ لگی، آپ کے رخسار پھٹ گئے، لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خود آپ احد کے دامن میں بے ہوش ہو کر پڑے تھے، لہو لہان ہو کر۔ ساری زندگی تکلیفیں اللہ کی قسم خطرات انگیز کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے ساری مدنی زندگی گزر گئی۔ کیا سیرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ مدینہ طیبہ میں ایک بچی چھوٹی، ایک یہودی نے اس کا زیور اتارنے کے لیے اس کے سر کو پتھروں میں کچل دیا اور اس کا زیور اتار لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں خبر ہو گئی، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو پکڑا، جرم ثابت ہو گیا، یہودی مدینے میں طاقتور تھے، مسلمان اللہ کی قسم اس وقت کمزور تھے۔ آپ نے کہا اس یہودی کا سر اسی طرح کچلو جس طرح اس نے بچی کا سر کیا کیا ہے۔ اس بچی کے سر کے طرح اس کے سر کو ایک پتھر پہ رکھا، یہودی کو دوسرا پتھر مار کے اس کا سر کچل دیا۔ بدلہ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان چھوٹی بچی کے قتل کا نجائز۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے سیرت کے عاشق ہو، بڑے نبی کے عاشق ہو، بڑے صدقے باری اور قربان جاتے ہو، بڑے نبی کے جلسے سیرت چھٹیاں مناتے ہو نبی کی پیدائش کے نام پر، اور میرے بھائیوں فلسطین میں، غزہ میں، اللہ کی قسم غزہ میں 70,000 سے زیادہ بے گناہ مسلمان بچے، بچیاں، عورتیں، بوڑھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیچڑے اڑا کر پھینک دیے گئے، ان کی بستیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 5 درجن کے لگ بھگ نبی کے عاشق، نبی کی سیرت ماننے والے، سیمینار کرنے والے، چھٹیاں جشن منانے والے، نبی کی آمد پر عمارتیں سجانے والے، کیا انہوں نے ایک مسلمان بچی کے قتل کا بدلہ لیا؟ وہاں تو 70,000 قتل ہو گئے، ایک بے گناہ کے قتل کا بدلہ لیا؟ کیا ان کے ہاتھ سب کے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ننگے ہیں؟ کیا یہ اندھے ہیں؟ کیا یہ اپاہج ہے؟ 5 درجن مسلمان حکومتیں اپاہج، لولی، لنگڑی، اندھی، کاڑی، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، اللہ کی قسم کوئی کردار ہے تو دکھائیں مجھے، کوئی کردار ہے تو دکھائیں، کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ شرم نہیں آتی ان کو محمد رسول اللہ کا پاک نام اپنی گندی نجس پلید زبانوں سے لیتے ہوئے، جن زبانوں سے 24 گھنٹے ٹرمپ کے، امریکہ کے تلوے چاڑتے، اس پلید زبان سے محمد رسول اللہ کا پاک نام لیتے ہیں؟ حیا نہیں آتی ان میرے آدھوں کو؟ کدھر ہے نبی کی سیرت؟ کیسے مانا نبی کی سیرت کو؟ کیا سیرت تھی محمد رسول اللہ کی؟ وہی نازل ہوئی نہ، پہلے گھبرا گیا، ڈر گئے۔ ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہنے لگی لن یضیعک اللہ ابدا، اے محمد اللہ ہرگز آپ کو ضائع انک تحمل الکلہ، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، وتنصر المظلوم، آپ تو مظلوموں کی مدد کرتے ہو، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمانی کرتے ہو، وتصل الرحم، صلہ رحمیاں کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اللہ کی طرف سے آنے والی جو آفتیں ہیں، مصائب ہیں، ان آفتوں مصیبتوں میں آپ ہر میدان میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہماری ماں نے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ سیرت ہی محمد رسول اللہ کی بوجھ اٹھانے، لوگوں کے کام آنا، خدمت خلق کرنا۔ میں اور آپ اور ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، کوئی خدمت نہیں، کچھ نہیں، ٹک ٹاک بنائے۔ ادھر سیلاب آیا ہے جلال پور پیر والا میں، جاؤ کسی سے پوچھ لو، 7 کشتیاں وہاں، اللہ کی قسم 3 دن سے لوگ وہ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، منتیں کر رہے ہیں لوگوں کی کہ ہمیں یہاں سے نکال دو۔ 7-8 کشتیاں وہاں کھڑی ہیں، ایک بھی چلنے کے قابل نہیں گورنمنٹ کی، اللہ کی قسم ایک بھی، اور اس کی فوٹو سیشن ساری دنیا میں چل رہی ہے، بڑا خدمت کا کام ہو رہا ہے۔ شرم نہیں آتی محمد رسول اللہ کا نام ہے بے غیرتوں کو لیتے ہوئے؟ کس نبی کی امتی ہیں یہ؟ اس نبی کی سیرت اور کردار کیا تھا؟ ان کا کردار کیا ہے؟ اس نبی نے ساری دنیا مٹانے کے لیے آئی ہوئی ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کشکول گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی UNO کے دروازے پر، کبھی سلامتی کونسل کے مسٹرڈوں کے پاس، کبھی امریکہ کی دہلیز پر، کبھی کسی ملک کی دہلیز۔ ہم تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، تمہارے اصلی حقیقی پالتو ہیں؟ ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، بڑا غلط ہونے لگا ہے، اپنے اصلی پالتوؤں کو چند ٹکڑے ڈالروں کے سود پر ڈال دو۔ یہ سیرت ہے محمد رسول اللہ کی؟ جشن منانے کا یہ مطلب ہے؟ ہم نے کیا سمجھا نبی کی سیرت کو؟ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، تکلیف ہے مجھے، اللہ کی قسم یہ مباحثہ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں جھوٹ نہیں ہے، یہاں جھوٹ کے بغیر قدم بھی نہیں ہلتا کسی کا۔
وہاں خیانت نہیں ہے، وہاں رشوت نہیں ہے، وہاں ملاوٹ نہیں ہے، وہاں دو نمبری نہیں ہے، وہاں انسانیت ہے۔ ادھر انسانیت کا نام و نشان بھی کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے اندر سے انسانیت کا نام و نشان اللہ کی قسم ختم ہو چکا ہے چند لوگوں کے سوا۔ یہ نبی کے عاشق، یہ نبی کے ماننے والے، ان کا کیا تعلق کائنات کے امام رحمت للعالمین محمد رسول اللہ اور آپ کی سیرت کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے محمد رسول اللہ کی سیرت کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں، منت یہ دیکھیں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سودی لین دین ہم نے بھی کر رہے ہیں، صرف اسلامی بینکوں سے نہیں، وہ غیر اسلامی بینکوں سے بھی سارے لوگ ملوث ہیں، اور اس کو حلال سمجھ کے لگے ہوئے ہیں۔ توبہ کر لیں، چھوڑ دیں، یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت دونوں کا بیڑا غرق کرنے والا سنگین گناہ ہے۔ جو نمازیں چھوٹ گئی اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ پچھلی رہی ہوئی نمازیں سچی توبہ سے ساری معاف ہیں، ان کی قضائے عمری دینے کا بھی اسلام نے تصور نہیں ہے، رب سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ آج کے بعد تہیا کرو، یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد بھاڑ میں جائے میری نوکری، میری ملازمت، میرا کاروبار، اذان ہوگی، سب سے پہلے نماز، باقی سب کچھ بعد میں ہو سکتا ہے۔ اور خدمت خلق کے لیے مظلوموں کی، مصیبت زدوں کی مدد کرنے میں انشاءاللہ پیچھے رہنا ہے، اور ظلم کو روکنے کے لیے، ظالموں کے ہاتھوں کو توڑنے کے لیے، دنیا میں ان درندوں کی کھوپڑیاں اڑانے اور پھڑکانے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، یا تماشا ہی بن کے تماشا دیکھنا ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ۔